بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ زمین کی منتہا تک چلتا ہے۔ فائدہ: متعدد احادیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالی شانہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منا کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص، ایک انصاری اور ایک ثقفی، حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو، اور تم کہو تو میں بتاؤں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری جو ایک قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے وہ تمہارے اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا ایک عربی غلام کو آزاد کیا، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرانے کے برابر ہے، اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا سمندر کی جھاگوں کے برابر ہوں، تب بھی میں نے معاف کر دیے۔ میرے بندو جاؤ، بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں، اور جن کی تم سفارش کرو ان کے بھی گناہ معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈھانے میں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ آئندہ اثر 9 اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ تو معاف ہو چکے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی جو حج مبرور ہو، جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ لبیک اس ندا کا جواب ہے جو اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ میں گزر چکا ہے۔ اس لیے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حاضری میں امید اور خوف کی حالت ہوتی ہے، ایسا ہی حال ہونا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی بدعمالیوں سے حاضری ہی قبول نہ ہو۔ مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ عرفات کے میدان میں یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان سب کو میری نحوست کی وجہ سے محروم نہ فرما۔
بکر مزنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ عرفات کے میدان میں حجاج کو دیکھ کر کہتے تھے کہ مجھے یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں اگر نہ ہوں تو ان سب کی مغفرت ہو جاتی۔ حضرت علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپ کپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہی، تو فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہا جائے، یعنی تیری حاضری معتبر نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اونٹنی پر سے گر گئے۔ اس کے بعد جب لبیک کہتے یہی حال ہوتا، سارا حج اسی طرح پورا کیا۔ احمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حج کو کیا۔ جب احرام باندھنا شروع کیا تو انہوں نے لبیک نہ کہی یہاں تک کہ ہم 1 میل چلے۔ اس کے بعد ان کو غشی آ گئی۔ جب غشی سے افاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے کہ احمد، حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر کم کیا کریں، اس لیے کہ جب آدمی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کے ارشاد فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کی بنا پر حق تعالی شانہ بھی اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ میں اس ظالم کا ذکر لعنت سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ احمد، مجھے یہ بتایا گیا کہ جو شخص ناجائز امور کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لا لبیک، تیرا لبیک مقبول نہیں، جب تک ان ناجائز امور کو نہ چھوڑے۔ ترمذی شریف میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز اور بیوقوف ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو خواہشوں کی طرف لگائے رکھے اور اپنی آرزوؤں کے پورا ہونے کی امیدیں باندھے رہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ جل شانہ کے لطف و کرم کی امید بھی ہونی چاہیے کہ اس کا فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ ہیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجی عندی من عملی، یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرے کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا، تو وہ کہنے لگا کہ چچا جان، آپ کو تو لا لبیک کہا۔ کہنے لگے بیٹا تو نے بھی سنا ہے؟ اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر شیخ روئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں۔ جوان نے کہا کہ پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ شیخ نے کہا کہ بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں، اور اس کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے۔ بیٹا غلام کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر شیخ رو پڑے حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا کہ ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھے، بخلاف اس کے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور ہم پر امیدیں باندھے۔ جوان نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا کہ چچا تم نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ یہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا اتنا روئے کہ چیخیں نکل گئیں۔ ابو عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ میں ذوالحلیفہ میں تھا، ایک نوجوان نے احرام باندھنے کا ارادہ کیا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا، اے میرے رب، مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لبیک کہوں تو لا لبیک کہہ دے۔ کئی مرتبہ یہ کہتا رہا، آخر ایک مرتبہ اس نے زور سے لبیک اللہم لبیک کہا اور اسی میں روح نکل گئی۔ علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں عرفے کی شب میں منا کی مسجد میں ذرا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 6 لاکھ آدمی ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے خود ہی بتایا کہ ان میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس خواب کی وجہ سے گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی اور مجھے بڑا سخت فکر اور غم سوار ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گیا کہ 6 آدمی کل ہیں جن کا حج قبول ہوا، میں بھلا ان میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد عرفات سے واپسی پر بھی میں مجمع کو دیکھ رہا تھا اور سخت فکر میں تھا کہ اتنا بڑا مجمع اور اس میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ مزدلفہ میں اسی سوچ میں میری آنکھ لگ گئی تو وہی 2 فرشتے پھر نظر آئے اور وہی سوال و جواب جو اوپر گزرے آپس میں کیے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس میں کیا حکم صادر فرما دیا؟ دوسرے نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ عرفات کے میدان میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے۔ ابن موفق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پھر جو میری آنکھ کھلی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ بیان سے باہر ہے۔ انہی بزرگ کا ایک اور قصہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کیا، اس کے بعد مجھے ترس آیا کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جن کا حج قبول نہ ہوا ہو، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ، میں نے اپنا حج اس کو بخشا جس کا حج قابل قبول نہ ہو۔ روض الریاحین میں اس قصے میں کچھ الفاظ کی کمی بیشی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں نے 50 سے زیادہ حج کیے اور ان سب کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اور اپنے والدین کو بخشتا رہا۔ ایک حج رہ گیا، میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کے رونے کی آوازیں سن کر ان کو بخش دیا جس کا حج قبول نہ ہوا ہو۔ اس کے بعد مزدلفہ میں مجھے خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے علی، تو مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے؟ میں نے سخاوت پیدا کی اور میں نے سخی لوگوں کو پیدا کیا۔ میں تمام سخی لوگوں سے زیادہ سخی، سارے کریموں سے زیادہ کریم، سارے بخشش کرنے والوں سے زیادہ بخشش کرنے والا۔ میں نے ہر اس شخص کا حج جو قابل قبول نہ تھا، اس کے طفیل قبول کر لیا جس کا حج مقبول تھا۔ اور روز میں ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان کے ساتھ ان سے کئی چند لوگوں کو، ان میں سے ہر شخص کی سفارش اس کے گھر والوں میں، اس کے دوستوں میں اور اس کے پڑوسیوں میں قبول کی۔ ابو عبداللہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قصہ اس قسم کا رسالے کے ختم پر حکایت نمبر 13 پر آ رہا ہے، اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لبیک نہ کہہ سکنے کا قصہ حکایات میں نمبر 17 پر آ رہا ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے لطف و کرم سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ وہ محض اپنے کرم سے نواز دے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ وہ شخص بہت بڑا گناہ گار ہے جو عرفات میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی۔